میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوئے، غریبوں کے حق میں کھڑے ہوئے، کمزوروں کا سہارا بن کر کھڑے ہوئے، سچ لے کر نکلے، دیانتداری لے کر نکلے، امانتداری لے کر نکلے۔ ہمارے وہ لیڈر ہیں جس میدان میں بھی گئے اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں۔ ان کے اصحاب سچ لے کر نکلے۔ جو جھوٹا ہوتا تھا، مکار ہوتا تھا، فراڈیا ہوتا تھا، وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا، اللہ کی آیات پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے 2 نمبریاں کرنی ہیں۔ یہ تو ایک سچی جماعت ہے۔ وَمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ اللہ قرآن میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے، جھوٹ تو وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ جھوٹے وہی ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یہی جھوٹے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر ایک وقت آیا، کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہمیں لوگ جھوٹا کہتے ہیں، ہمیں لوگ بدماش کہتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ ملیں اور دغا بازیاں بھی کریں، فراڈ بھی کریں، 2 نمبریاں بھی کریں، بدماشیاں بھی کریں اور ان کا سہارا لے لیں۔ لوگ کہیں یہ تو سچے لوگ ہیں، وہ عبداللہ بن ابی جیسے، انہوں نے کلمہ پڑھا لیکن دل میں جھوٹ تھے فراڈیے، تھے 2 نمبر لوگ، لیکن ایمانداری کا سہارا لینے کے لیے، سچے لوگوں کا سہارا لینے کے لیے خود نہیں سچے بننا چاہتے تھے، صرف ان کا سہارا لے کر قوم کو لوٹنا چاہتے تھے، الٹا مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، گردن جاتی ہے تو جائے، وہ تو سچ پھیلانے آئے ہیں، وہ تو ایماندار لوگوں کو بنانے آئے ہیں، ایمانداری لوگوں کو دکھانے آئے ہیں، وہ تو مظلوموں کا ساتھ دینے نکلے ہیں، وہ تو غریبوں کے ہمدرد بن کے نکلے ہیں۔ اور ادھر سے وہ جماعت بھی ساتھ شامل ہو گئی جو 2 نمبر تھے، جو بدماش تھے، جو ڈاکو تھے۔ انہوں نے بھی مسجد بنائی لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند نہیں کی۔ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے لیکن نہ اللہ کو پسند تھی نہ اس کے رسول کو پسند تھی۔ وہ بھی تہجد پڑھتے تھے لیکن تھے جھوٹے۔ وہ لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہم کون سے والے مسلمان ہیں، جو سچے تھے وہ، یا جنہوں نے 2 نمبری سے کلمہ پڑھا ہے وہ؟ جب جھوٹ آ جائے، جب 2 نمبری آ جائے، قومیں ہلاک ہوتی ہیں، قومیں برباد ہوتی ہیں۔ ہم نے کس کا سہارا دیا ہے؟ ہم کس کا سہارا بن کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم محفل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں اور کام 2 نمبر کریں؟ ہم رشوت بھی کھائیں، سود بھی کھائیں، کاروبار میں جھوٹ بھی بولیں، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولیں، بیوی کے ساتھ بھی جھوٹ بولیں، والدین کے ساتھ بھی جھوٹ بولیں، اور جھوٹے بھی ہوں، اور پھر سہارا سچوں کا لے لیں؟ کہیں ایسے مسلمان تو نہیں، چھپے ہوئے مسلمان تو نہیں، ہم 2 نمبری تو نہیں ہمارے پاس؟ اگر ایسا ہو تو پھر سمجھیں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر آپ نے یہی سوچ کے زندگی گزارنی ہے، جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں ہماری بخشش ہو جائے گی، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، تو پھر تو اللہ اس رحمت سے کافروں کو بھی معاف کر دے۔ آپ کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ جب اس کا قانون ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، جب اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ ہم تمہارے عملوں کا اجر دیں گے، جس کا جو عمل ہوگا اس کو وہی اجر دیا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بات کر کے پھر جھوٹ بولنا، پھر 2 نمبریاں کرنا، اور پھر ایسے ایسے نظام چلانے جس کی مخالفت میں دین اسلام ایک مذہب آیا ہے
دو نمبروں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف، چوروں کے خلاف اگر وہ کام ہم خود کریں، پھر تو ہم عبداللہ بن ابی کی پارٹی میں ہوئے، تو اس کا جنازہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھایا ہے، یہی بتانے کے لیے کہ اے لوگو، میرے پاس بیٹھنے سے اور پھر دو نمبر بن کے بیٹھنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایسے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ میرا نام بھی لیں اور پھر میرے ہاتھ بھی چومیں اور پھر آپ دو نمبری کریں، یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، یہ تو کوئی مطابقت ہی نہیں، یہ تو کام جچتا ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان، ہمیں نہ یہودیوں نے ذلیل کیا ہے، نہ ہمیں عیسائیوں نے پریشان کیا ہے، نہ ہمیں ہندوؤں نے پریشان کیا ہے۔ جو ہمیں نیچے چیز لے کے گئی ہے، جو ہمیں چیز پستی کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ اب دیکھیں جھوٹ کتنا ہے ہمارے اندر، دو نمبری کتنی ہے، ہم کتنا وعدے کے پابند ہیں۔ اگر ایک بدھ مت مذہب جسے جاپان کہتے ہیں، ایمانداری میں دنیا میں وہ پہلے نمبر پہ آئے، اور جسے اسلامی ملک کہتے ہیں وہ 67ویں نمبر پہ آئے، تو پھر نیچے کس نے کیا ہے؟ ہم کہیں اسلام کے نام پہ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کہیں ہم ڈاکو تو نہیں، ہم چور تو نہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش اسی کی ہوتی ہے جو ابو بکر صدیق کی صداقت کو مانتا ہے، جو عمر کی عدالت کو مانتا ہے، جو عثمان غنی کی سخاوت کو مانتا ہے، جو حیدر کرار کی شجاعت کو مانتا ہے۔ مانتا نہیں، وہ صفات اپنے اندر لے کے آتا ہے، پھر وہ مرد مومن بن کے نکلتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، خلعت انگریز یا پہ رہنے چاک چاک۔